بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 12ویں جماعت کے عزیز طلباء و طالبات، میں پروفیسر طارق نعیم بدر، شعبہ اردو، دا کنسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد آپ سے مخاطب ہوں۔ میری طرف سے آپ سب کے لیے سلامتی کی دعائیں۔ پچھلے لیکچرز میں ہم نے سبق پڑھا مولانا محمد حسین آزاد کا لکھا ہوا شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار۔ آج ہم کریں گے اس کی مشق۔ سوال نمبر 1 ہے، سبق کی طرف آتے ہیں ڈائریکٹ۔ کچھ سوالوں کے جواب بڑے مختصر ہیں، کچھ میں نے اضافی سوال بنا رکھے ہیں، وہ سب کے میں آپ کو سوالوں کے جواب بتاؤں گا جو آپ کی کتاب میں دیے گئے ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ کریں گے انشاءاللہ ہم۔ تو آپ کاپی اور پینسل لے کے بیٹھیں اور ان کو ساتھ ساتھ لکھیں جو کچھ میں بولتا ہوں۔ سوال نمبر 1 ہے، کوئی سمجھا کوئی نہ سمجھا مگر سب واہ واہ اور سبحان اللہ کرتے رہ گئے، یہ کس شاعر یا ادیب کے بارے میں کہا گیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ درج ذیل جتنے الفاظ یا جو جملے میں بولوں گا وہ کہتا ہے کس کے بارے میں کہا گیا ہے، یہ جملے کس شخص کے بارے میں، کس مصنف کے بارے میں، کس شاعر کے بارے میں یہ کہے گئے۔ تو میں ساتھ ساتھ وہ جملے بولوں گا، ساتھ ساتھ ان کے جواب بتاؤں گا۔ تو یہ جو پہلا جملہ ہے، کوئی سمجھا کوئی نہ سمجھا مگر سب واہ واہ اور سبحان اللہ کرتے رہ گئے، یہ کہا گیا ہے مرزا اسداللہ خان غالب کے بارے میں۔ اپنی سحر بیانی سے پرستان کی تصویر کھینچتے تھے، یہ کہا گیا سید میر حسن دہلوی کے بارے میں۔ اس کے قلم نے ایک جہان سے لڑائی باندھ رکھی ہے، مولانا محمد حسین آزاد نے اپنے بارے میں کہا ہے، مصنف نے خود یہ بات اپنے بارے میں کی ہے۔ لیکن 4 خاکسار اور 5واں تاجدار ان کے ساتھ تھے، یہ میر امن دہلوی کی بات ہو رہی ہے۔ ایک لکھنؤ کے بانکے پیچھے پیچھے گالیاں دیتے تھے، مرزا رجب علی سرور کی بات ہوئی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل جملے کس بادشاہ یا مشاہیر کے بارے میں ہیں؟ الف، جس کے کپڑوں میں لہو کی بو آئے وہ قصاب ہے، یہ بات چنگیز خان کے بارے میں کہا گئی۔ اس سرے سے اس سرے تک ایک گردش کی اور چلے گئے، حافظ شیرازی کے بارے میں کہا گیا۔ رنگ زرد تھا اور شرم سے سر جھکائے تھا، ایران کا بادشاہ دارا شکو۔ کافیہ روشن اور چہرہ فرحت روحانی سے شگفتہ نظر آتا تھا، یہ سقراط کے بارے میں کہا گیا۔ ہندوستان کے بہت سے گراں بہا زیور اس کے ہاتھ میں تھے، یہ سلطان محمود غزنوی کے بارے میں کہا گیا۔ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل سوالوں کے مختصر جواب لکھیں۔ سوال ہے، مصنف نے بقائے دوام کی کتنی قسمیں بتائی ہیں، وضاحت کریں۔ الف، جزو ہے یہ سوال نمبر 3 کا، جواب میں لکھیں گے مصنف نے بقائے دوام کی 2 قسمیں بتائی ہیں۔ ایک مرنے کے بعد کی زندگی مراد ہے، جس میں مرنے کے بعد انسان کی روح باقی رہتی ہے، اسے کبھی موت نہیں آتی، اور دوسری ہمیشہ کی یادگار زندگی دنیا کی، یعنی انسان تو مر جاتا ہے لیکن کسی دنیاوی صفت کی وجہ سے، کسی اچھے کیے ہوئے کام کی وجہ سے اس کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور اسے بقائے دوام حاصل ہو جاتا ہے، بے جزو۔ اور خوبصورت عورتیں در حقیقت کون تھیں؟ مصنف نے بقائے دوام کے دربار میں جن خوبصورت عورتوں کا ذکر کیا ہے وہ دراصل دنیاوی برائیاں، غفلت، عیاشی، خود پسندی اور بے پرواہی تھیں۔ ان تمام بری عادات و کیفیات کو مصنف نے مجسم بنا کر دکھانے کے لیے خوبصورت عورتوں کی صورت میں پیش کیا ہے، جن کی کشش اچھے اور معقول افراد کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور اسے اپنے اصل مقصد حیات سے دور کر دیتی ہے۔ جیم جزو، ایرانی شعراء کو دربار میں کیوں نہیں آنے دیا گیا؟ جواب میں اب لکھیں گے، ایرانی شعراء کو دربار بقائے دوام میں اس لیے نہیں آنے دیا کیونکہ ان کو کہا گیا کہ ان کے اشعار تو اچھے ہیں مگر اس میں حقیقت اور واقعیت کا رنگ بالکل نہیں، یعنی ان کے اشعار حقیقت کی دنیا سے دور اور خیالی دنیا کے قریب ہیں۔ دال جزو، سلطنت میں میراث نہیں چلتی سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ سلطنت اور حکومتیں چلانا اور حاصل کرنا قوت بازو پر انحصار رکھتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جن شاہان کو سلطنت میراث میں ملی اور ان میں حکومت چلانے کی استعداد نہ تھی تو سلطنت ان سے چھین لی گئی، یہ اس کا جواب لکھیں گے ہم۔ پھر ہے جزوہ شیخ سعدی کیا کہتے ہوئے باہر چلے گئے؟ شیخ سعدی بقائے دوام کے دربار سے یہ کہتے ہوئے باہر چلے گئے کہ دنیا دیکھنے کی چیز ہے، برتنے کی چیز نہیں ہے۔
سوال نمبر 4 ہے روزمرہ کے مطابق خالی جگہ پر کریں۔ خالی جگہ دی ہوئی آپ کی کتاب پہ، اس میں ہم نے الفاظ کی مدد سے، مناسب الفاظ کی مدد سے جو الفاظ سبق میں استعمال ہوئے ان کو یہاں پہ لگا کے ہم نے جملے مکمل کرنے ہیں۔ الف ہے، خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا ہوا خالی جگہ چلا جاتا ہوں، یہاں آئے گا کھانے، ہوا کھانے چلا جاتا ہوں۔ خود بخود پچھلی محنتوں کے غبار دل سے خالی جگہ جاتے ہیں، دھوئے جاتے ہیں، دھوئے آئے گا خالی جگہ میں۔ اس نے صلاح دی کہ نقاب خالی جگہ پر ڈالو، خالی جگہ میں آئے گا منہ پر ڈالو۔ اس وقت ایک وزیر نے آگے خالی جگہ کر کہا، آگے بڑھ کر کہا۔ اب وہ اتنا کمزور تھا کہ کوئی بھی سے خاطر میں نہ خالی جگہ لاتا تھا۔ سوال نمبر 5 ہے درج ذیل جملوں کی وضاحت کریں۔ جملہ پہلا ہے دوسری وہ عالم یادگار کی بقا جس کی بدولت لوگ نام کی عمر سے جیتے ہیں اور شہرت دوام پاتے ہیں۔ اس کی وضاحت کریں گے۔ مولانا محمد حسین آزاد نے اس مضمون میں 2 طرح کے بقائے دوام کا ذکر کیا ہے۔ پہلی قسم کی بقائے دوام عالم ارواح ہے۔ اس جملے میں مولانا دوسری قسم کی ہمیشہ کی زندگی کا ذکر کیا ہے کہ یہ وہ حیات جاویداں ہے جو انسانوں کے کسی وصف کی وجہ سے اسے حاصل ہوتی ہے اور اس کا نام دنیا پر اس کے مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ دوسرا جملہ، جس طرح ملک و شمشیر کے جوش کو قوم کے خون میں حرکت دی، اگر علوم و فنون کا بھی خیال کرتا تو آج قومی ہمدردی کی بدولت ایسی ناکامی نہ دیکھتا۔ وضاحت کریں گے۔ مصنف نے سبق میں چنگیز خان کے ذکر میں بیان کیا ہے کہ جب وہ بقائے دوام کے دربار میں آیا تو وہاں پہلے تو موجود افراد نے اسے حقارت کی نظروں سے دیکھا، 84 لاکھ انسان قتل کیے، اور اسے دربار میں جگہ نہ دینے پر اصرار کیا۔ اس دوران ایک غیبی آواز نے چنگیز خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر تم ملک کو سلطنت کو زیر کرنے اور تلوار چلانے کے گروں کے علاوہ اپنی قوم کو علم و فن کے زیور سے بھی آراستہ کرتا تو آج تیری بھی قدر و منزل اتنی ہی بلند ہوتی جتنی کہ شاہان سلطنت کی یہاں ہے، اور تجھے بقائے دوام کے دربار سے اس طرح نامراد نہ لوٹنا پڑتا۔ مصنف نے چنگیز خان کی تاریخ کو مبہم انداز میں پیش کیا ہے۔ چنگیز خان کھوپڑیوں کے مینار بناتا اور کئی ممالک کو فتح کرتا ہوا جب بغداد پر حملہ آور ہوا اور وہاں قبضہ جما لیا تو وہاں کا تمام علمی خزانہ کتابیں دریا برد کر دیں، ایک روایت میں ہے کہ جلا دیں، اور قوم کو جہالت کے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ سوال نمبر 6 ہے الفاظ کو الف بائی ترتیب سے لکھیں۔ الف بائی یعنی اگر لفظ کچھ دیے ہوئے ہیں تو ان میں کون سا لفظ ہے جو پہلے الف سے شروع ہوتا ہے، پھر بے سے، پھر پے سے، پھر تے سے، یعنی دیے ہوئے الفاظ کو ہم نے کیا کرنا ہے الف بائی ترتیب سے۔ جو الف سے شروع ہوگا وہ پہلے آئے گا، جو بے سے شروع ہوگا وہ اس کے بعد پھر پے تے ٹے سے۔ الفاظ دیے ہوئے ہیں، اس میں اس کے معنی بھی کہتا لکھیں۔ لفظ ہے جاہ و جلال، گروہ کثیر، اولو العزم، کیل و کال، بلا تعمل اور عالی وقار، یہ لفظ دیے گئے ہیں۔ ہم نے ان کو الف بائی ترتیب سے بھی لکھنا ہے اور ان کے معنی بھی لکھنے ہیں۔ تو الف بائی ترتیب میں پہلے لفظ آئے گا وہ ہوگا اولو العزم، اس کے معنی ہوں گے پختہ عزم، پختہ ارادے والا۔ اس کے بعد آئے گا بلا تعمل، فوراً بحث و تکرار کیے بغیر۔ جاہ و جلال، شان و شوکت، روب و دبدبا۔ پھر آئے گا عالی وقار، بڑی شان و شوکت والا۔ کیل و کال، بحث و تکرار، گرما گرمی۔ گروہ کثیر، بہت سے لوگوں کا مجموعہ۔ اب ہم آ جاتے ہیں سوال نمبر 7 پہ۔ سوال نمبر 7 ہے امدادی فعل کی تعریف کریں اور سبق میں سے 5 ایسے جملے لکھیں جن میں امدادی افعال آتے ہوں۔ گرامر کا سوال ہے، توجہ سے سننا ہے، اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ جواب میں ہم لکھیں گے امدادی یا معاون فعل ہوتا کیا؟ یہ فرسٹ ایئر میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ یہ وہ فعل ہے جو کسی جملے میں اصل فعل کے ساتھ مل کر پرزور انداز میں بات کو مکمل کر دیتا ہے۔ امدادی فعل کے استعمال سے جملہ مؤثر اور واضح ہو جاتا ہے، جیسا کہ جملے یہاں سے لکھوں گا میں آپ کے سبق میں سے۔ کہتا ہے میں نے تمہاری بات سن لی۔ سن سے سننا اصل فعل ہے، لی سے لینا امدادی فعل ہے۔ وہ صبح سویرے جاگ اٹھا، جاگ سے جاگنا، اٹھا سے اٹھنا، جاگنا اصل فعل، اٹھنا امدادی فعل۔ پہلے جملے میں سننا اصل فعل، یہ بات میں کر چکا ہوں۔ اس کے علاوہ آنا، آ جانا، کھا لینا، مار ڈالنا، سو جانا وغیرہ امدادی یا معاون افعال ہیں۔
सबक में से जुमले सुन लें। उन्होंने मुझे सोते सोते चौंका दिया। चौंका से चौंकाना असल फेल, दिया से देना इमदादी फेल। चलते चलते एक मैदान वसीउल फिज़ा में जा निकला हूँ, जा से जाना, निकला से निकलना। उसने मुझे सलाह दी कि एक नकाब मुंह पे डाल लो, डाल से डालना, लो से लेना, डालना असल फेल, लेना इमदादी फेल। दूर से देखा बेशुमार लड़कों का शोगोल गोल मचाता आ रहा है, चला आता है। चला से चलना असल फेल, आता से आना इमदादी फेल। इसके कलम ने एक जहान से लड़ाई बांध रखी है, लड़ाई से लड़ना असल फेल, बांध से बांधना इमदादी फेल। यह बांध से बांधना असल फेल, रखी से रखना इमदादी फेल। अगला जो सवाल है वो है सवाल नंबर 8, अपने किसी दिलचस्प ख्वाब का हाल बयान करें। अब जवाब में अजीज़ तलबा व तलबात, अपना दिलचस्प ख्याल बयान करने के लिए ज़रूरी है कि आपको ख्वाबों की हकीकत के हवाले से कुछ मालूमात दी जाएं। मैं मालूमात पे बात करूँगा, ख्वाब आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। कदीम मिस्र में ख्वाबों की ताबीर के हवाले से अक्सर अवाम और हुक्मरान किसी आलिम फाजिल, यानी जो शख्स ख्वाबों का इल्म जानता था, उससे राबता करते थे। इस सिलसिले में सूरत यूसुफ आप पढ़ें। अरस्तु पहला फ़लसफ़ी गर्दाना जाता है जिसने ख्वाबों के हवाले से सोच विचार की और इस हकीकत को पाया कि ख्वाब एक ऐसा राज हैं जिसमें बहुत कुछ पोशीदा है, यानी छुपा हुआ है। माहिर नफ्सियात अपने मरीज़ों का इलाज करते हुए मरीज़ से उनके ख्वाब से मुताल्लिक पूछते हैं और उनकी बीमारी का इलाज ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसी तरह एक हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि अच्छे ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से हैं और बुरे ख्वाब शैतान के वसवसे हैं। तुम में से जो कोई अच्छा ख्वाब देखे तो उसे किसी आलिम या अच्छे शख्स से बयान कर दे ताकि वो आपको अच्छी ताबीर बता दे। और अगर कोई बुरा ख्वाब देखे या ख्वाब में डर जाए तो बाएं तरफ थूके औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, यानी अल्लाह से पनाह मांगे किसकी, शैतान मरदूद की। ख्वाब से बेदार होने पर 2 रकात नफल पढ़े और अल्लाह ताला से ऐसी दुआ करे कि या अल्लाह हमें हमारे अच्छे ख्वाबों का फ़ायदा पहुँचा और बुरे ख्वाबों के नुकसानात से बचा। मुख्तसरन एक दिलचस्प ख्वाब जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पेपर में ये सवाल आ जाता है तो आप एक नमूने के तौर पे मैं ख्वाब आपके सामने पेश कर देता हूँ मुख्तसरन, वो आप सुन लें। सवाल अगर आ जाता है कि अपने किसी दिलचस्प ख्वाब का अहवाल बयान करें तो जवाब में आप इस अंदाज से लिखेंगे। यूँ तो तमाम इंसान वक्तन फ़वक्तन ख्वाब देखते रहते हैं जिसमें कुछ अच्छे ख्वाब होते हैं और कुछ बुरे। बाज़ ख्वाब खौफनाक और डरावने होते हैं तो बाज़ बड़े दिलचस्प और हकीकत से करीब तर होते हैं। ऐसा ही एक ख्वाब का हाल यहाँ पर बयान करता या करती हूँ। मैंने एक रात ख्वाब देखा कि मैं मक्का मुअज़्ज़मा के मस्जिद हराम के बिल्कुल पास खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, जो कि खाना काबा के बाहर एक छोटी सी अधूरी दीवार के अंदर का हिस्सा है। हतीम के लफ्ज़ी मानी टुकड़े या हिस्सा के हैं, यानी ये जगह बैतुल्लाह शरीफ खाना काबा का ही हिस्सा है। यहाँ मेरे पास मेरे 1.5 साल का बच्चा भी है। मैं यहाँ पर नवाफिल अदा करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा बच्चा बहुत रो रहा है। मैं उसे हर तरह से बहलाने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ, मगर वो चुप नहीं होता। बिलाखिर मैं उसे हतीम की दीवार पर बिठा देता हूँ या बिठा देती हूँ तो वो फ़ौरन चुप हो जाता है। इस तरह इस मौका को गनीमत जानकर मैं हतीम में 2 रकात नफल अदा करता या करती हूँ। हतीम चूँकि खाना काबा का ही हिस्सा है, इसलिए यहाँ नमाज़ पढ़ना और बैतुल्लाह शरीफ के अंदर नमाज़ पढ़ना बराबर है। वजह इसकी ये है कि कुरैश मक्का ने जब बैतुल्लाह शरीफ की तामीर शुरू की तो उन्हें मुआशी मसाइल दरपेश आए, जिसकी वजह से उन्होंने इस हिस्से को अधूरा छोड़ दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये हिस्सा ऐसा ही रहा। उनके वसाल के बाद इसकी तामीर के हवाले से कुछ इख्तलाफात सामने आए, जिसकी बिना पर हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा जारी किया कि इस हिस्से को ऐसे ही रहना दिया जाए जैसा ये ज़माना नबूवत में था। अज़ीज़ तलबा व तालिबात,
مختصر میں نے وہ خواب سنایا۔ خواب آپ اپنی مرضی سے بھی اس سوال کے جواب میں لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلا سبق کریں گے اگلے لیکچر میں شروع۔ تو یہ لیکچر جو ہے، یہ جو سبق ہے مولانا محسن آزاد کا لکھا ہوا، شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار، مفصل ہم نے اس پہ گفتگو کی، سبق کو خلاصہ آپ کو پڑھایا، الفاظ کے معنی آپ کو سارے پڑھائے، بورڈ پہ لکھے۔ اسی طرح ہم نے ضروری میں نے سمجھا اس پہ ہم نے 2 لیکچر لیے کہ جتنے لوگوں کو اس میں احوال بیان ہوا وہ کچھ ہمارے مسلمانوں کے اکابرین تھے، بڑے تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کے اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں تھا لیکن تاریخ انسانی کے حوالے سے ان کا ایک نام ہے، تو ہم نے ان کے حوالے سے بھی 2 لیکچروں میں بڑی تفصیل سے بات چیت کی۔ دوبارہ سے ایک بات میں دہرا دینا چاہتا ہوں، کوئی چیز، کوئی ایسی بات جو سمجھ میں نہ آئے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پہلو ہے یہ تشنہ رہ گیا، یہ بات صحیح طرح مکمل نہیں ہوئی، اس بات کی تشریح نہیں کی جا سکی، اس لفظ کے معنی رہ گئے، یہ بات تشریح طلب تھی، کچھ ایسی بات، کوئی ایسا سوال جو آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہو، اس کے لیے آپ کے پاس ہماری اکیڈمی کا ای میل ایڈریس موجود ہے، آپ اس پہ ای میل کریں، آپ کے پاس واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ اس پہ واٹس ایپ کریں، آپ کال کریں، ہم آپ کی سہولت کے لیے آپ کو ایک ایک چیز بہترین طریقے سے انفرادی طور پہ بھی اور مجموعی طور پہ بھی سمجھانے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔